محفل نساء بنگلور شاخ گلبرگہ کے زیر اہتمام باشتراک کرناٹکا اردو اکیڈمی بنگلور ایک روزہ سیمینار بعنوان اردو ادب میں تصوف معروف تعلیمی ادارہ گلشن اطفال میں زیر سرپرستی ڈاکٹر وہاب اندری سرپرست محفل نساء شاخ گلبرگہ منعقد ہوا۔ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم۔ یوں تو کیا دیکھا نہیں دیکھنے کو یا محمد، یوں تو کیا دیکھا نہیں دیکھنے کو یا محمد، یوں تو کیا دیکھا نہیں ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں۔ اس شخص کو، اس شخصیت کو جو اپنے اندر بہت کچھ اس دور کے اپنے اقدار ہی نہیں اپنا علم اور سب کچھ موجود تھا، پھر اس سرزمین کو سنوارا انہی صوفیوں اور سنتوں نے۔ تو ہم چاہتے تھے اس سرزمین کی وہ ساری یادوں کے ساتھ ساتھ اس دور کے وہ اقدار اور پھر وہ باتیں جن سے قومیں سنوارا جاتی ہیں، تو ہم اس کو ایک بار پھر دہرا لیں۔ آج یہ موضوع ہم نے یہاں اس لیے منتخب کیا ہے، میں آج محفل نساء کی جانب سے اس محفل کی صدر اور بنگلور محفل نساء کی صدر ڈاکٹر شائستہ یوسف، جنہیں بنگلور میں آئرن لیڈی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ اپنے حوصلوں اپنے ارادوں کے لیے بہت ہی مضبوطی کے ساتھ کام کرتی ہیں، اور محفل نساء جس انداز سے رواں دواں ہے وہ انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اس اجلاس میں میں ان کا دلی خیر مقدم کرتی ہوں۔ ہماری اس دعوت یہ بتاتے ہی چلوں کہ میں جب اس موضوع پہ مہمانوں کی لسٹ ہم بنا رہے تھے تو ہمارا ایک ہی ارادہ تھا، ان لوگوں نے جنہوں نے تصوف پہ کام کیا ہے یا پھر وہ گھرانہ جو صوفی خانماندہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہم انہیں موجود کریں۔ بہت سے نام، اس کے بعد کئی لوگوں نے کہا ہم اس سے کام کر چکے ہیں، ہماری اس پہ دلچسپی تھی، تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ دلچسپیاں ابھی باقی ہیں تو امیدیں بھی باقی رکھنی چاہیے، اور ابھی موجود ہیں، تو ہم چاہتے تھے ان سب کو آواز دیں، ان سب تک اپنا پیغام پہنچائے۔ تو یہ محفل سجائی گئی ہے۔ میرے اس دعوت کو جن لوگوں نے لبیک کہا، میں سب سے پہلے شمیم طارق صاحب کا دلی خیر مقدم کرتی ہوں کہ انہوں نے میری آواز کو بالکل لبیک کہا، اور میں نے کہا کچھ ٹیکنیکی وجوہات بھی ہیں، تو یہ بھکتی کی زمین سے اٹھنے والی اس خمیر نے کہا نہیں بیوی آپ نے بلایا، میں حاضر ہوں، جو کچھ ہوگا اس سب بعد میں۔ میں شمیم طارق صاحب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ شاہ عالم انوردین اعلیٰ سے ولی سراج تک یہ ایک طویل سلسلہ ہے، جنہوں نے اپنی نثر اور نظم سے مذہبی شعار کو عام کیا، خدا کو پہچاننے اور اسے دل میں جگہ دینے کی تعلیم دی۔ یہی اردو ادب تک شمار پہنچا تو دہلی کے شعراء نے بھی زبان اردو کے ساتھ ساتھ وہ تمام موضوعات کو اپنایا جسے دکن والوں نے شعری سانچے میں ڈھالا تھا، ساتھ ہی فارسی کے موضوعات بھی اپنائے جن میں قابل ذکر تصوف کا موضوع بھی تھا۔ میر غالب اقبال سبھی نے اسے اپنی شاعری میں جگہ دی۔ میر درد تو صوفی شاعر کہہ رہا ہے۔ ایک بازار
2 خانقاہ اور 3 دربار۔ اردو زبان کی بنیاد ہندوستانی ہے اور اس کے ادب میں اول ترین سرمایہ صوفیاء کرام کی دین ہے، جن کے یہاں ہندی ہندوستانی سے پہلے کام لیا گیا اور عجمی روایت سے بعد 6 صدی ہجری سے لے کر 10ویں صدی ہجری تک ہندی روایت غالب رہی۔ خواجہ مسعود سلمان، امیر خسرو، بابا فرید، ابو علی قلندر، شرف الدین یحییٰ منیری، کبیر، شیخ عبد القدوس گنگوہی، شاہ باجن، قاضی محمود دریائی، علی جوکام دھنی، گرو نانک، حضرت عین الدین گنج العلم، حضرت بندہ نواز اور سید اشرف جہانگیر سمنانی، میراجی شمس الشاق، برہان الدین جانم کے یہاں اسلامی تصوف اپنی بہاریں دکھاتا نظر آتا ہے، اور جب ولی اورنگ آبادی کے وقت سے عجمی اثرات نمایاں ہونے لگتے ہیں تو پھر تصوف میں فارسی کے رمز و ایماں، اشارات و علامات سے کام لیا جاتا رہا ہے۔ دربار کی وجہ سے شاعری میں نازک خیالی، شفافیت، شائستگی، صناعی اور ہمواری نظر آتی ہے۔